انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی آپ سے معافی مانگے تو اسے اس امید پہ معاف کر دو کہ میرا اللہ بھی قیامت کے دن مجھے بھی اسی طرح معاف کر دے گا۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون جان سکتا ہے، بس اس اللہ پر بھروسہ رکھ۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، پر اصل میں وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے طاقت کی نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، لیکن ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو ملا نہیں ہوتا۔ لوگوں کا احسان لینا کم کر دو، سکون کی زندگی گزارو گے۔ سچا ایمان تب ہوتا ہے جب شکایتیں بہت ہوں لیکن آپ مسکرا کر کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی تو زندگی کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے تو قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لو۔ کبھی کبھی آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ آپ کا ایمان آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ ہر چیز اپنے صحیح وقت پہ ہی حاصل ہوتی ہے، تو چاہیے کہ یقین اور صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، بلکہ علم وہ ہے جو آپ کے اعمال اور کردار سے ظاہر ہو۔ پوچھا گیا زندگی مشکل کیوں لگتی ہے؟ فرمایا زندگی کو آسان سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، انعام نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو اور ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کر سکتا، یقین کریں وہ آپ سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ لفظ انسان کا غلام ہوتا ہے، مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اللہ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، اسے سمجھ کر پڑھا کرو۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی جیت اپنی نفس پر قابو پانا ہے۔ جس طرح بیمار ہونے کی صورت میں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما دے۔ وہ اللہ ہی ہے جس سے دکھ درد بانٹ کر روح کو سکون ملتا ہے۔ جب تھک جاؤ اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جس کا ایمان اللہ پہ ہو، نہ وہ کسی کے آگے جھکتا اور نہ اسے کوئی جھکا سکتا ہے۔ مشکلوں کے سامنے جھکنا نہیں، مشکلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہو اور یہ کہو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ میری کامیابی کا راز بس اتنا ہے کہ میرے دن کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ محفل میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری، ہم آئے تو بولے بہت لمبی عمر ہے تمہاری۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ضرورت سے زیادہ ذلیل کروا دیتا ہے۔
اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ پتہ ہے جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جب رب جواب دیتا ہے تو لا جواب دیتا ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو رب پر کرو، صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ کسی روز تو ہوگی روشن میری بھی زندگی اے خدا، انتظار مجھے صبح کا نہیں تیری رحمتوں کا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ طوفانوں کو نماز روک رکھتی ہے۔ جنہیں صبر کرنا آتا ہے وہ ٹوٹا نہیں کرتے، دنیا کتنی بھی جھکائے، پر جو اللہ کے سامنے جھکا کرتے ہیں وہ دنیا کے سامنے جھکا نہیں کرتے۔ جن آنکھوں کو سجدے میں رونے کی عادت ہو وہ آنکھیں اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ اللہ کو پانے کا جذبہ دل میں ہو تو بندہ خود بخود عمل کا پابند ہوگا۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی۔